اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 10th کلاس کی اردو کی بک کا سبق نمبر 8 سراب منزل۔ اس کے مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب۔ سب سے پہلے ہم قدرت اللہ شہاب کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ولادت 1920، وفات 1986۔ حالات زندگی: قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبداللہ تھا اور وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے۔ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہائش کی وجہ سے قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے BSc کا امتحان پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی میں داخلہ لیا۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سول سروس کے عہدے پر فائز رہے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے۔ جنرل ضیاء خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ادبی خدمات: قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے علم و ادب سے دلچسپی تھی۔ ان کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ، رنگین اور دلچسپ ہے۔ ان کی عبارت میں جھول اور رواداری نہیں ہوتی، بلکہ وہ زبان اور بیان ہر دو اعتبار سے باربط اور بامعنی ہوتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، سلیس اور شستہ ہے۔ انہوں نے اہل قلم کی فلاح کے لیے سرکاری سطح پر رائٹرز گلڈز کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ تصانیف: یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ فیتہ، شہاب نامہ۔ اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اسماعیلیہ، مصر کا ایک شہر۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ السودان، ایک بحری جہاز کا نام۔ اقامت گاہ، قیام گاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ باب جبرائیل، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دروازہ۔ برتھ، ایسی سیٹ جس پر سویا بھی جا سکے۔ پسیجنا، دل نرم ہونا، غصہ اترنا۔ تلبیہ، ایام حج میں لبیک کہنا۔ جبل رحمت، لفظی معانی رحمت۔ والا پہاڑ، والی پہاڑی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ راسخ، سچا، مضبوط۔ سلہٹ، بنگلہ دیش کا ایک شہر۔ فنجان، ایک خاص قسم کی پیالی۔ کوتور، وہ پہاڑی جہاں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ لجاجت، منت، سماجت۔ معلم، حجاج کرام کے ایک چھوٹے گروپ کا رہنما۔ مضطرب، بے چین۔ مزدلفہ، منی اور عرفات کے درمیان ایک مقام۔ منی، وہ مقام جہاں حج کے دنوں میں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ جمع غفیر، لوگوں کا ہجوم۔ میدان عرفات، مکہ سے 9 میل دور ایک پہاڑی جہاں حج کے دن حاجی قیام کرتے ہیں۔ نعمت غیر مترقبہ، وہ چیز جو غیر متوقع طور پر مل جائے، وہ نعمت یا دولت جس کے حاصل ہونے کا گمان نہ ہو۔ نکسیر، پھوٹنا، گرمی کی وجہ سے ناک سے خون آنا۔ وقوف کرنا، 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں قیام کرنا۔ مرکزی خیال: اس مضمون سراب منزل میں مصنف نے حج کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کر سکے۔ سیدھے سادے مسلمانوں کا عقیدہ اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے گویا خود کو کوہ کی چوٹی پر پہنچا ہوا سمجھتے ہیں اور بڑی بے تکلفی سے اپنے رب سے فرمائش کرتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ خلاصہ سبق: سراب منزل میں مصنف لکھتے ہیں کہ جب بحری جہاز السودان اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے روانہ ہوا تو جہاز پر سوار 700 مصری حاجیوں میں واحد غیر مصری تھا۔ جب جہاز کے مسافروں کو پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں تو نماز مغرب کے بعد بہت سے لوگ نوفل کے ساتھ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب میں نے انہیں پاکستان کے بارے میں بتایا کہ یہ دنیا کا 5واں اسلامی ممالک میں سے سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے تو سب حیران ہو گئے، اور جب میں نے انہیں کہا کہ یہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جو خالص اسلامی نظریہ کی تحت بنا ہے، تو سب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا۔ جہاز کا سفر بہت اچھا گزرا۔ مصری حاجیوں نے میری خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔
منع کی طرف روانگی کے بعد دن میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک سیلاب منع کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور عشق حقیقی میں بے خود تھا۔ اگلی صبح حاجیوں کا قافلہ میدان عرفات کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے بھی ایک موزوں جگہ اپنے لیے ڈھونڈ لی۔ شام مزدلفہ واپس آ گئے۔ حج کے خاتمے پر میں نے الوداعی طواف کیا اور مدینے جانے کی تیاری شروع کر دی، اور ایک دن پاکستانی حاجیوں کے ایک قافلے میں شامل ہو کر دربار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا۔ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے میں لوگوں کے ریلے میں پھنس گیا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے اس ریلے سے نکالا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور دوائی کی دکان سے آنکھوں میں دوائی ڈلوائی۔ ایک رات جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے نماز تہجد تک مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کے اندر پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی دی۔ 2-3 روز بعد جدہ سے کراچی جانے والے جہاز پر سوار ہو کر کراچی پہنچا۔ محسوس ہوا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ ایک سراب تھا، کیونکہ جھوٹ، فریب اور ہرسوں کی دلدل میں ایک بار پھر پہنچ چکا تھا۔ اہم عبارات کی تشریح۔ عبارت نمبر 1 ہے: نوفل صاحب سکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے اور 10 برس سے متواتر حج پر جا رہے تھے۔ نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوشی دلی سے میرے لیے ایک برتھ خالی کر دی۔ یہاں سے لے کر پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ حوالہ متن: سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، ادبی حیثیت سفرنامہ نگار۔ سیاق و سباق: اس عبارت سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ جس وقت السوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا، اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ اس پورے قافلے میں فقط میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میرے پاس سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز کے چلتے ہی مائکرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائے عرصے پر کپتان سے ملے۔ میں کپتان سے ملا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند تھا۔ وہ بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ تشریح: مصنف فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر پر جا رہے تھے تو ہماری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام نوفل تھا۔ نوفل سکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور امیر تھے۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی خوشی سے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے آرام کے لیے برتھ خالی کر دی۔ مصنف نوفل کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی انگریزی بہت اچھی تھی۔ اس سے انگریزی میں باتیں کیں اور مناسک حج کے بارے میں بہت ساری قیمتی معلومات ان سے حاصل کیں۔ پاکستان سے محبت تھی لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے تھے۔ عبارت نمبر 2 ہے: جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ حوالہ متن: سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، ادبی حیثیت سفرنامہ نگار۔ سیاق و سباق: اس عبارت سے پہلے مصنف فرماتے ہیں کہ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب کا بورڈ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد سلہٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں نہ وہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ تشریح: طالب عبارت میں مصنف فرماتے ہیں کہ جدہ پہنچ کر ہمارے معلم صاحب نے اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ امیر لوگوں پر مشتمل تھا جو معلم کی فیس کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی استطاعت بھی رکھتے تھے، اور دوسرا طبقہ ہم جیسوں کا تھا جو 385 ریال رکھتے تھے، جو بڑی مشکل سے صرف اپنی ضروریات پوری کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جدہ سے روانہ ہوتے وقت پہلے والے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھا دیا اور ہمیں چھتوں پر جگہ ملی۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے: ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوتور کی چوٹی پر پہنچ جاتے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ انہیں حق الیقین کی دولت حاصل تھی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے ہیں۔ حوالہ متن: سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ سیاق و سباق: تشریح: طالب عبارت سے پہلے مصنف باولپور کے ایک خاندان کا بھی تذکرہ فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھے میاں بیوی اور ساتھ میں بہو بھی تھی۔ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ حج کے ساتھی تھے۔ ساس بہو
میں معمولی معمولی باتوں پر طویل لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ بارش ہوئی تو ساس نے بہو کو کوسنا شروع کر دیا کہ اس کمبخت نے صبح طواف کے دوران یا اللہ گرمی یا اللہ بارش کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اب اسے چٹیا سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی کہ سارا سامان کیچڑ میں لت پت ہو چکا ہے، کیا تیرا باپ آ کر اسے سکھائے گا۔ اس کے بعد تشریح طلب عبارت شروع ہوتی ہے۔ متن کی تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ باولپور سے تعلق رکھنے والا یہ خاندان مزاج کے انتہائی سیدھے سادے تھے، مگر اپنے رب کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا کہ سمجھتے تھے کہ طواف کے دوران گویا وہ ساتوں آسمان پر پہنچ کر رب کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ راسخ العقیدہ ہونے کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں جو بھی دعائیں مانگیں گے وہ ہر حال میں قبول ہوں گی، جسے عرف عام میں نفس مطمئنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اپنے اللہ سے راز و نیاز کی ساری باتیں چپکے چپکے کہہ کر انہیں اطمینان کی وہ دولت مل جاتی جو ہر ایرے گہرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بوڑھے میاں بیوی سمجھتے تھے کہ صبح ان کی بہو نے اللہ سے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے بارش کی رٹ لگا رکھی تھی۔ اب ظاہر ہے اللہ کے گھر میں جو بھی مانگا جائے وہ مل کر ہی رہے گا، لہٰذا بارش سے سامان کا جو نقصان ہوا تھا اس پر اب بہو کو کوس رہے تھے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، متن کے مطابق دستجواب کا انتخاب کریں۔ السوڈان میں عازمین حج کی تعداد تھی 350، 750، 550، 650۔ اس کا دستجواب ہے 750۔ بے ہے، نوفل صاحب بہت بڑے تاجر تھے، جدہ کے، ریاض کے، استنبول کے، اسکندریہ کے۔ اس کا دستجواب ہے اسکندریہ کے۔ جی میں کسٹم ہاؤس کے آس پاس اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے، معلم، وکیل، جازدان، محرر۔ اس کا دستجواب ہے معلم۔ دال ہے، سراب منزل سفرنامہ ہے، ترکی کا، عمرے کا، حج کا، روس کا۔ اس کا دستجواب ہے حج کا۔ مصنف کے مطابق اس وقت ان کی عمر تھی 32-33 برس، 25-26 برس، 40 برس، 60 برس۔ اس کا درست جواب ہے 32-33 برس۔ دوسرا سوال ہے، سوالوں کو جواب لکھیں۔ الف، مصنف نے تحریک پاکستان پر روشنی ڈالی تو سننے والوں کی جو کیفیت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ مطلوبہ جواب، قدرت اللہ شہاب نے سراب منزل میں اپنے حج کی روادات کو بیان کیا ہے، تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے بڑی پرجوش گفتگو کی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نوفل صاحب جو اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر تھے، مصنف کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ وہ پاکستان کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا ان کی فرمائش پر قدرت اللہ شہاب پاکستان کی تحریک پر روشنی ڈالنے لگے۔ جب مصنف نے انہیں آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور مہاجرین کے حالات بتائے، جنہیں سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی، اور جب مصنف نے مزید بتایا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین لا الہ الا اللہ ہے، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا اور سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ حاصل مطلب، مملکت پاکستان کا بننا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ بحیثیت مسلمان اور پاکستانی شہری ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی سالمیت کو نقصان پہنچائے۔ دوسرا سوال ہے، بے، بارش والے دن اب ساس اپنی بہو کو کس بات پر برا بلا سنا رہی تھی؟ سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ مطلوبہ جواب، مصنف اپنے حج کے دوران باولپور سے آئے ہوئے خاندان کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو بھی تھی۔ ساس اور بہو میں بات بات پر طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور تیز بارش ہونے لگی اور نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چیخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ کمبخت کہہ رہی تھی، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بڑی گرمی ہے، اللہ بارش، اللہ بارش۔ اب ساس غصے میں تھی کہ لے اب بارش کا مزہ چکھ، یہ سارا سامان تیرا باپ آ کر سکھائے گا۔ اگلا سوال ہے، منع سے عرفات کی طرف حاجیوں کی روانگی کا حال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، سبق کا نام سراب منزل۔ مطلوبہ جواب، مصنف قدرت اللہ شہاب نے منع سے عرفات تک کا روح پرور حال کچھ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ منع کے لیے روانگی کے دن معلم نے 3 بسوں کا انتظام کیا تھا، لیکن کسی وجہ صرف ایک بس میسر آئی تھی۔ کچھ لوگوں نے اپنے لیے ٹیکسی کا انتظام کر لیا اور باقی حضرات پیدل روانہ ہوئے۔ فضا میں تلبیہ کی گونج تھی اور ہزاروں مضطرب زائرین اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا۔
اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ کچھ لوگ جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ شام کو سب زائرین مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ کی چاندنی رات کے لمحات ہر شخص نے انفرادی طور پر دلی تنہائی میں گزارے۔ مصنف نے ہجوم عرفات کی تنہائی کا تذکرہ بڑے ہی پرسکون انداز سے کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، جوتوں کی حفاظت کرنے والے شخص نے مصنف کی کیا مدد کی؟ سبق کا نام سراب منزل، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں اور راستہ مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ ایک شریف آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبرائیل تک پہنچا دیا۔ باب جبرائیل پر بے پناہ ہجوم تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ اچانک مصنف بھیڑ کے ریلے میں پھنس گیا اور لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر اوندے منہ گر پڑا۔ وہاں جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مصنف کو اٹھایا اور ساتھ ہی چٹائی پر بٹھا لیا، اسے پانی پلایا اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر لے کر مصنف کی آنکھوں میں دوائی ڈلوائی۔ یہ شخص رضاکارانہ طور پر باب جبرائیل کے باہر جوتے سنبھالنے کے کام پر مامور تھے۔ مصنف آگے لکھتے ہیں کہ جوتے رکھنے والے صاحب نے تو مجھ پر کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ ایک رات جب عشاء کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مصنف کو تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ ہی رکھنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس مقدس زمین پر رکھنے کی اجازت بھی فرمائی۔ سوال نمبر 5 ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ سر تو منع میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے۔ جواب، مصنف کا نام قدرت اللہ شہاب، سبق کا نام سراب منزل۔ مطلوبہ جواب، مردوں کے لیے سر منڈوانا حج کے ارکان میں سے ایک لازمی رکن ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر منع میں منڈوایا تھا، مطلب کہ حج کی ادائیگی کے بعد ایک مسلمان گناہوں سے مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے، لیکن وطن واپسی پر وہی دنیا داری دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن روحانیت کا ماحول جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نصیب تھا، اس کا اثر کراچی پہنچنے پر ختم ہوتا جا رہا تھا اور پھر سے وہی مکر و فریب اور دنیا داری کا اثر قائم ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ خوش دلی، بے ساختہ، نصب العین، حق الیقین، جمع غفیر، رواں دواں، سروکار، نحیف و نزار۔ خوش دلی، عالیہ نے خوش دلی سے میرا تحفہ قبول کیا۔ بے ساختہ، مصنف نے جب تحریک آزادی کے چیدہ چیدہ واقعات سنائے تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ نصب العین، پاکستان کی تعمیر اور ترقی ہمارا اولین نصب العین ہے۔ جمع غفیر، میلہ چراغاں میں لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ رواں دواں، الحمدللہ پاکستان خوشحالی کی جانب رواں دواں ہے۔ سروکار، میرا سیاست کو سے کوئی سروکار نہیں۔ نحیف و نزار، بیماری کے سبب عمران کافی نحیف و نزار نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جملے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جملوں میں استعمال کر کے درج ذیل الفاظ کی تذکیر اور تانیث واضح کریں۔ گرمی، حج، آواز، پانی، رات، چادر، لڑائی، بس، ٹرک، خیمہ۔ گرمی، آج بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے۔ حج، گزشتہ سال ہم نے حج ادا کیا تھا۔ آواز، سدیس نے محمد کو آواز لگائی۔ پانی، میں نے پانی پی لیا ہے۔ رات، اندھیری رات میں راستے پر ہر طرف ایک بھوکا عالم تھا۔ چادر، میں نے بازار سے ایک مہنگی چادر خریدی۔ لڑائی، ہمیں بچوں کی لڑائی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ بس اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سلنڈر پھٹ گیا۔ ٹرک، سٹاپ پر پہنچتے ہی ٹرک رک گیا۔ خیمہ، سوات کی سیر کے لیے آئے ہوئے سیاحوں نے کالام کے پہاڑوں میں خیمے گاڑ دیے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 6، ذیل میں دیے گئے جملوں کو جملہ مترجمہ کے حوالے سے درست کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، حکیم محمد سعید مرحوم ایک منجے ہوئے سفر نامہ نگار تھے، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ اس کا جواب ہوگا، حکیم محمد سعید مرحوم بریکٹ میں لکھنا ہے، ایک منجے ہوئے سفر نامہ نگار تھے، انہیں خدا جنت نصیب کرے۔ دوسرا، لطیف صاحب ہمارے پڑوسی کل ہمارے گھر آئے تھے۔ اس کا جواب ہوگا، لطیف صاحب ہمارے پڑوسی بریکٹ میں لکھنے ہوگا، کل ہمارے گھر آئے تھے۔ تیسرا ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ایک خوبصورت شہر ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ بریکٹ میں لکھنے ہوگا، ایک خوبصورت شہر ہے۔ اکرم تمہارا چچا زاد امتحان میں اول آیا۔ اس کا ہوگا جواب، اکرم تمہارا چچا زاد بریکٹ میں امتحان میں اول آیا۔
اس کے بعد ہم قدرت اللہ شہاب کی حالات زندگی میں سے کچھ MCQs دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دس جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، قدرت اللہ شہاب ڈیش میں پیدا ہوئے، گلگت، چلاس، سترال، سکردو۔ اس کا درست جواب ہے گلگت۔ نمبر 2 ہے، قدرت اللہ شہاب کی ولادت ڈیش ہے، 1930، 1920، 1940، 1946۔ اس کا درست جواب ہے 1920۔ نمبر 3 ہے، قدرت اللہ شہاب کے والد کا نام ڈیش تھا، احمد مرزا محمد خان عبداللہ عباد اللہ۔ اس کا درست جواب ہے عبداللہ۔ نمبر 4 ہے، قدرت اللہ شہاب کی ابتدائی تعلیم اور زندگی مختلف ڈیش پر گزری، جگہوں، شہروں، مقاموں، مقامات۔ اس کا درست جواب ہے مقامات۔ نمبر 5 ہے، قدرت اللہ شہاب میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد جموں کے پرنس آف ویلز کالج سے ڈیش کا امتحان پاس کیا، BSc، BS، BA، MA۔ اس کا درست جواب ہے BSc۔ نمبر 6 ہے، قدرت اللہ شہاب قیام پاکستان کے بعد ڈیش کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، پاکستان ریلوے، پاکستان سول سروس، پاکستان ایئر فورس، نوکر شاہی۔ اس کا درست جواب ہے پاکستان سول سروس۔ نمبر 7 ہے، قدرت اللہ شہاب ڈیش کے دور میں ان کے سیکرٹری رہے، ضیاء الحق، یکشا خان، جنرل ایوب خان، مارشل لاء۔ اس کا درست جواب ہے جنرل ایوب خان۔ نمبر 8 ہے، قدرت اللہ شہاب نے ڈیش کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ایوب خان، ضیاء الحق، مارشل لاء یا جنرل یکشا خان۔ اس کا درست جواب ہے جنرل یکشا خان۔ نمبر 9 ہے، قدرت اللہ شہاب ڈیش میں اسلام آباد میں وفات پائی، 1986، 1980، 1990، 1940۔ اس کا درست جواب ہے 1986۔ نمبر 10 ہے، قدرت اللہ شہاب کو شروع ہی سے ڈیش سے دلچسپی تھی، ادب، علم و ادب، حکمت، لوگوں۔ اس کا درست جواب ہے علم و ادب۔ نمبر 11 ہے، شہاب صاحب کا اسلوب بیان نہایت شگفتہ، رنگین اور ڈیش ہے، اچھا، اعلیٰ، دلچسپ، حسین۔ اس کا درست جواب ہے دلچسپ۔ نمبر 12 ہے، شہاب صاحب کی عبارت میں جھول اور ڈیش نہیں ہوتی، خود غرضی، حسن، برداشت، رواداری۔ اس کا درست جواب ہے رواداری۔ نمبر 13 ہے، قدرت اللہ شہاب کی زبان سادہ، سلیس اور ڈیش ہے، شستہ، آسان، رواں، جامع۔ اس کا درست جواب ہے شستہ۔ نمبر 14 ہے، قدرت اللہ شہاب نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر ڈیش کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، گلڈ، رائٹر گلڈ، پھول فخران۔ اس کا درست جواب ہے رائٹرز گلڈ۔ نمبر 15 ہے، سرخ فیتہ ڈیش کی تصنیف ہے، شبلی، حالی، قدرت اللہ شہاب، حکیم محمد سعید۔ اس کا درست جواب ہے قدرت اللہ شہاب۔ اس کے بعد ہم سبق سراب منزل میں سے کچھ MCQs دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، السودان ڈیش کا نام ہے، بحری جہاز، ہوائی جہاز، ملک، بندرگاہ۔ اس کا درست جواب ہے بحری جہاز۔ نمبر 2 ہے، السودان میں ڈیش حاضمین حج سوار تھے، 700، 750، 500، 600۔ اس کا درست جواب ہے 750۔ نمبر 3 ہے، اس سارے قافلے میں فقط میں ایک ڈیش مسافر تھا، عربی، ایرانی، غیر مصری، مصری۔ اس کا درست جواب ہے غیر مصری۔ نمبر 4، میرے پاس ڈیش پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا، عرش، جہاز، بحری جہاز، ڈیکر۔ اس کا درست جواب ہے ڈیکر۔ نمبر 5 ہے، جہاز کے چلتے ہی ڈیش پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرصے پر کپتان سے ملے، مائکروفون، فون، موبائل، ڈیکر۔ اس کا درست جواب ہے مائکروفون۔ نمبر 6 ہے، جہاز کا کپتان نہایت ڈیش جوان تھا، خوبصورت، چاقو چوبند، وجیح، حسین۔ اس کا درست جواب ہے چاقو چوبند۔ نمبر 7 ہے، نوفل صاحب ڈیش کے بہت بڑے تاجر، صنعت کار اور رئیس تھے، افشانہ، ایران، اسکندریہ، عراق۔ اس کا درست جواب ہے اسکندریہ۔ نمبر 8 ہے، نوفل صاحب ڈیش برس سے متواتر حج پر جا رہے تھے، 6، 3، 7، 10۔ اس کا درست جواب ہے 10۔ نمبر 9 ہے، نوفل صاحب نے ڈیش کہہ کر بڑی خوش دلی سے میرے لیے ایک برت خالی کر دی، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوشحال، اچھا۔ اس کا درست جواب ہے اہلاً و سہلاً۔ نمبر 10 ہے، نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے ڈیش ثابت ہوئی، نعمت، نعمت غیر مرتکبہ، رحمت، تقدیر۔ اس کا درست جواب ہے نعمت غیر مرتکبہ۔ نمبر 11 ہے، نوفل صاحب بڑی اچھی ڈیش بولتے تھے، اردو، عربی، انگریزی، فارسی۔ اس کا درست جواب ہے انگریزی۔ نمبر 12 ہے، شام کو ڈیش کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا، عصر، عشاء، حاجات، مغرب۔ اس کا درست جواب ہے مغرب۔ نمبر 13 ہے، میں ڈیش میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے، انگریزی، اردو، فارسی، پشتو۔ اس کا درست جواب ہے انگریزی۔ نمبر 14 ہے، آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت اور ڈیش کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی، انصار، مہاجرین، لوگ، حاجیوں۔ اس کا درست جواب ہے مہاجرین۔ نمبر 15 ہے، پاکستان کا مطلب کیا، پائندہ، زندہ، لا الہ، آزاد۔ اس کا درست جواب ہے لا الہ۔
نمبر 16 ہے سب نے کھڑے ہو کر ڈیش کے حق میں دعا مانگی، لوگوں، حاجیوں، عوام پاکستان، اس کا دوسرا جواب ہے پاکستان۔ نمبر 17 ہے محمد نوفل صاحب بلند آواز سے ڈیش کے الفاظ بولتے تھے، دعا، نظم، اذان، غزل، اس کا دوسرا جواب ہے دعا۔ نمبر 18 بہت سے لوگوں نے مجھے ڈیش کے لیے اتنے فنجان بلائے کہ ان کی حدت سے مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ چائے، قہوے، سبز چائے، یخنی، اس کا دوسرا جواب ہے قہوے۔ نمبر 19 ہے بحریہ عمر میں گرمی اپنے پورے ڈیش پر تھی، عروج، جوبن، شباب، جوش، اس کا دوسرا جواب ہے شباب۔ نمبر 20 ہے چاروں طرف بڑی بڑی ڈیش میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا تھا، پتیلوں، کٹوری، سلوں، دیگوں، اس کا دوسرا جواب ہے دیگوں۔ 21 ہے عازمین حج کی ڈیش بڑے اطمینان سے عرش پر جمع جا بیٹھی تھی، ٹولیاں، گروپس، گروہ، عوام، اس کا دوسرا جواب ہے ٹولیاں۔ 22 ہے کچھ تسبیح کر رہے تھے، کچھ ڈیش کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے، عمرے، حج، قرآن، روزے، اس کا دوسرا جواب ہے حج۔ 23 ہے اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے ڈیش بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، 11، 10، 11:30، 9، اس کا دوسرا جواب ہے 11:30۔ 24 ہے یہ اعلان سنتے ہی ڈیش میں بجلی دوڑ گئی، سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے، جسم، لوگوں، عوام، مسافروں، اس کا دوسرا جواب ہے مسافروں۔ 25 ہے 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر ڈیش کے عرشوں پر جمع ہو گئے، جہاز، ریل، ڈیک، کشتی، اس کا دوسرا جواب ہے جہاز۔ 26 ہے ڈیش کا نعرہ لگاتے ہی یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور جا کھڑا ہوا، سبحان اللہ، تلبیہ، تکبیر، کلمہ طیبہ، اس کا دوسرا جواب ہے تلبیہ۔ 27 ہے اب ڈیش کے انجن کی چک چک اور سمندروں کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی، ریل، گاڑی، جہاز، بحری جہاز، اس کا دوسرا جواب ہے جہاز۔ 28 ہے ساری کائنات ایک ڈیش بن گئی جس میں ابد اور معبود کے علاوہ کسی کا وجود باقی نہ رہا، گروہ، چیز، خیال، خلا، اس کا دوسرا جواب ہے خلا۔ 29 ہے میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر ڈیش کے بل اتروں، لیکن میں اس خواہش کو اپنی جامہ پہنانے سے قاصر رہا، سر، ماتھے، پیشانی، گھٹنوں، اس کا دوسرا جواب ہے سر۔ 30 ہے کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے ڈیش اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے، افراد، وکیل، اسسٹنٹ سیکرٹری، اس کا دوسرا جواب ہے وکیل۔ 31 ہے جس کے پاس ڈیش ریال کی رقم موجود نہیں وہ حج کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، 100، 50، 385، 200 ریال، اس کا دوسرا جواب ہے 385۔ 32 ہے میں نے بھی 385 ریال دکھا کر ڈیش کو اپنا معلم مقرر کر لیا، عبدالوہاب، عبداللہ، عبدالعلم، عبدالرزاق محبوب، اس کا دوسرا جواب ہے عبدالرزاق محبوب۔ 33 ہے جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو ڈیش حصوں میں تقسیم کر لیا، 2، 3، 4، 5، اس کا دوسرا جواب ہے 2۔ 34 ہے ایک طبقہ تو آسودہ حال ڈیش کا تھا، لوگوں، حاجیوں، عوام، افراد، اس کا دوسرا جواب ہے حاجیوں۔ 35 ہے جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقوں کو بسوں کے اندر ڈیش میں پر بٹھایا جاتا تھا، نشستوں، عرشوں، سیٹوں، جگہوں، اس کا دوسرا جواب ہے سیٹوں۔ 36 ہے ہماری بس آدھی رات کے قریب ڈیش میں داخل ہوئی، مدینہ منورہ، عرفات، منی، مکہ معظمہ، اس کا دوسرا جواب ہے مکہ معظمہ۔ 37 ہے 30-35 گز زمین گیر کر اسے ہماری ڈیش قرار دے دیا، اقامت گاہ، نشست گاہ، قیام گاہ، آرام گاہ، اس کا دوسرا جواب ہے اقامت گاہ۔ 38 ہے یہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں ڈیش کرانے لے جائے گا، حج، عمرہ، طواف، زیارت، اس کا دوسرا جواب ہے عمرہ۔ 39 ہے ہم نے باغ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح ڈیش کیا، غسل، آرام، وضو، کام، اس کا دوسرا جواب ہے وضو۔ 40 ہے ہم 20-25 آدمی تلبیہ پڑھتے ہوئے ڈیش شریف کی طرف روانہ ہوئے، کعبہ، قبلہ، گھر، بیت اللہ، اس کا دوسرا جواب ہے بیت اللہ۔ 41 ہے ابھی چند ہی ڈیش پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے، سطریں، لائنیں، الفاظ، لفظ، اس کا دوسرا جواب ہے سطریں۔ 42 ہے باہر آ کر ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنی ڈیش پر واپس پہنچا، جگہ، جائے قیام، منزل، سیٹ، اس کا دوسرا جواب ہے جائے قیام۔ 43 ہے نالے کے کنارے میرے بالکل قریب ڈیش کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، احمد آباد، لاہور، باولپور، دہلی، اس کا دوسرا جواب ہے باولپور۔ 44 ہے ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی ڈیش بہو تھی، بڑی، اپنی، چھوٹی، جوان، اس کا دوسرا جواب ہے جوان۔ 45 ہے بڑے میاں تو اکثر خاموش بیٹھے ڈیش پیتے رہتے تھے، پانی، حقہ، شربت، کافی، اس کا دوسرا جواب ہے حقہ۔ 46 ہے ساس بہو میں بات بات پر طویل لڑائی ہوتی تھی، جنگ، لڑائی، بحث، تکرار، اس کا دوسرا جواب ہے لڑائی۔ 47 ہے لڑائی میں اکثر ہار ڈیش کی ہوتی تھی، ساس، دونوں، بہو، ایک، اس کا دوسرا جواب ہے بہو۔
48 ہے اچھا تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں ابھی جا کر ڈیش کرتی ہوں، بات کام ذکر طواف، اس کا درست جواب ہے طواف۔ 49 ہے دھمکی سنتے ہی اس کی سانس فوراً ڈیش جاتی تھی، پسیج مان بول نرم، اس کا درست جواب ہے پسیج۔ 50 ہے طواف میں جو من سے نکلے وہ ڈیش ہو جاتا ہے، ہو پورا فوراً ایک دم، اس کا درست جواب ہے پورا۔ 51 ہے یہ ڈیش دن رات میں کئی مرتبہ ہوتا تھا، افسانہ منظر ڈرامہ سب، اس کا درست جواب ہے ڈرامہ۔ 52 ہے دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز ڈیش ہونے لگی، بوندا باندی آندھی بادل بارش، اس کا درست جواب ہے بارش۔ 53 ہے نالے کے کنارے حاجیوں کا سامان ڈیش میں لت پت ہو گیا، کیچڑ پانی خون گندگی، اس کا درست جواب ہے کیچڑ۔ 54 ہے غصے میں آ کر ساس نے بہو کو ڈیش سے پکڑ لیا، دامن چوٹی بالوں ہاتھ، اس کا درست جواب ہے چوٹی۔ 55 ہے لے اب بارش کو مزہ چکھ، یہ سارا سامان تیرا ڈیش آ کے سکھائے گا، چاچا ماما باپ ابا، اس کا درست جواب ہے باپ۔ 56 ہے ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر ڈیش تھا، مضبوط پکا سچا راسخ، اس کا درست جواب ہے راسخ۔ 57 ہے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ ڈیش کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے، کوہ طور کوہ کاف پہاڑ آسمان، اس کا درست جواب ہے کوہ طور۔ 58 ہے کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ کر وہ اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کر کے ڈیش کا نام پاتے تھے، دل نفس مطمئنہ نفس زندگی، اس کا درست جواب ہے نفس مطمئنہ۔ 59 ہے اپنی اپنی فرمائش رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ ڈیش کی مہر لگوا لیتے تھے، قبول قبولیت کامیابی، اس کا درست جواب ہے قبولیت۔ 60 ہے منع کے لیے روانگی کے دن معلم نے انتظام تو ڈیش بسوں کا کیا تھا، 4 2 5 3، اس کا درست جواب ہے 3۔ 61 ہے نالے کے کنارے والے میرے ساتھ ہنسی خوشی ڈیش چل پڑے، پیدل ساتھ ایک دم دو، اس کا درست جواب ہے پیدل۔ 62 ہے شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو ڈیش مخلوق کا ایک جمع غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح منع کی طرف یا پیادہ رواں دواں تھا، ساری احرام پوش پوری انسانی، اس کا درست جواب احرام پوش۔ 63 ہے بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے ڈیش کے ٹکرا لڑ بچھڑ الگ ہو، اس کا درست جواب ہے بچھڑ۔ 64 ہے فضا میں ڈیش کی گونج کا سائباں اتنا ہوا تھا، سبق طلبی آواز تلبیہ، اس کا درست جواب ہے تلبیہ۔ 65 ہے زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیز رفتاری سے ایک ہی ڈیش کی طرف بڑھ رہے تھے، منزل منظر مقام جہاں، اس کا درست جواب ہے منزل۔ 66 ہے کسی کو کسی سے کوئی ڈیش نہ تھا، ہر شخص اپنی دھن میں مست اور بےخود تھا، کام سروکار احسان اعتبار، اس کا درست جواب ہے سروکار۔ 67 ہے گرد و پیش کی پہاڑیوں پر جا بجا ڈیش کی سفیدی بکھری نظر آ رہی تھی، پتھروں فاسفیٹ چونے رنگ، اس کا درست جواب ہے چونے۔ 68 ہے رام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو ڈیش کی ڈھلانوں پر بسیرا ڈالتے تھے، پہاڑ پہاڑی کو پہاڑیوں، اس کا درست جواب ہے پہاڑیوں۔ 69 ہے اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان ڈیش کی جانب روانہ ہوا، عرفات منع مزدلفہ جنگ، اس کا درست جواب ہے عرفات۔ 70 ہے کچھ لوگوں نے ڈیش کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا مزدلفہ جبل رحمت میدان کو، اس کا درست جواب ہے جبل رحمت۔ 71 ہے شام کو سب کے پیچھے پیچھے ڈیش پہنچا منع عرفات مزدلفہ دوڑ کر، اس کا درست جواب ہے مزدلفہ۔ 72 ہے مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان ڈیش کے لمحات بھی رخصت ہو گئے، عید مسرت خوشی تنہائی، اس کا درست جواب ہے تنہائی۔ 73 ہے ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی ڈیش تھا، سکون سکوت آرام موجود، اس کا درست جواب ہے سکون۔ 74 ہے معلم عبدالرزاق محبوب نے بڑی ڈیش سے مجھے سمجھایا، سختی سنگ دلی خوشی لجاجت، اس کا درست جواب ہے سنگ دلی۔ 75 ہے میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ ڈیش حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی، امریکی عراقی سعودی پاکستانی، اس کا درست جواب ہے سعودی۔ 76 ہے میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے ڈیش نہ کروں، تنگ پریشان حیران دک، اس کا درست جواب ہے دک۔ 77 ہے ملن سے مایوس ہو کر میں نے ڈیش کی راہ لی، خانہ کعبہ قبلہ مزدلفہ منع، اس کا درست جواب ہے خانہ کعبہ۔ 78 ہے سڑک پر سامنے سے پاکستان ڈیش کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی، سفارت خانے ایمبیسی عملے محکمے، اس کا درست جواب ہے ایمبیسی۔ 79 ہے کار میں ڈیش کا کچھ عملہ سوار تھا، ایمبیسی محکمے سفارت خانے حکومت، اس کا درست جواب ہے سفارت خانے۔ 80 ہے میں نے بھاگ دوڑ کر ڈیش طواف کیا، پہلا دوسرا تیسرا الوداعی، اس کا درست جواب ہے الوداعی۔ 81 ہے نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی ڈیش اٹھائی، پوٹلی ٹوکری تھیلی چیزیں، اس کا درست جواب ہے پوٹلی۔
82 ہے اس زمانے میں ڈیش سے مدینہ جانے والی سڑک پختہ نہ تھی، مکہ، جدہ، منی، مزدلفہ، اس کا درست جواب ہے جدہ۔ 83 ہے بس ایک ڈیش سا روڈ دار راستہ تھا، عام، سنگلا، کشادہ، سخت، اس کا درست جواب ہے کشادہ۔ 84 ہے قافلوں والوں نے کنویں کے پاس اتر کر ڈیش کیا، رام، وضو، تیمم، غسل، اس کا درست جواب ہے غسل۔ 75 ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں ڈیش ہو کر سوج گئیں، سرخ، گیلی، نم، خراب، اس کا درست جواب ہے سرخ۔ 86 ہے ایک بڑے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے ڈیش تک پہنچا دیا، منی، باب جبرائیل، مزدلفہ، غار، اس کا درست جواب ہے باب جبرائیل۔ 87 ہے باب جبرائیل پر ڈیش کا ہجوم تھا، لوگوں، انسانوں، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاجیوں، اس کا درست جواب ہے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 88 ہے ایک نورانی صورت بزرگ ڈیش پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے، قالین، زمین، وہاں چٹائی، اس کا درست جواب ہے چٹائی۔ 89 ہے میری آنکھوں میں اب تک ڈیش سی چھائی ہوئی تھی، دھند، سرخی، نمی، اداسی، اس کا درست جواب ہے دھند۔ 90 ہے ایک مقام پر لوگوں سے ٹکرا کر ڈیش کے ڈھیر پر اوندے منہ گرا، انسان، جوتوں، کپڑوں، چیزوں، اس کا درست جواب ہے جوتوں۔ 91 ہے یہ صاحب مشرق اور مغرب کے بہت سے ملکوں کی ڈیش کر چکے تھے، سیر، سیاحت، سیاحی، باتیں، اس کا درست جواب ہے سیاحی۔ 92 ہے بزرگ 18-19 برس سے ڈیش اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات سے وابستہ تھے، باب جبرائیل، روضے، حجر اسود، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا درست جواب ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 93 ہے بزرگ رضاکارانہ طور پر ڈیش کے جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے، باب جبرائیل، منی، مسجد، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا درست جواب ہے باب جبرائیل۔ 94 ہے ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے مجھ پر اپنی ڈیش کی انتہا کر دی، مہربانی، کرم فرمائی، محبت، کرم، اس کا درست جواب ہے کرم فرمائی۔ 95 ہے عشاء کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے ڈیش کی اذان تک اپنے ساتھ ہی رہنے دیا، فجر، صبح، تہجد، ظہر، اس کا درست جواب ہے تہجد۔ 96 ہے تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس ڈیش جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی فرمائی، پاک، مقدس، روزے، عرش بری، اس کا درست جواب ہے عرش بری۔ 97 ہے 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز ڈیش کی بندرگاہ پر سفر کے لیے تیار تھا، جدہ، کراچی، منوڑا، بحریہ یارب، اس کا درست جواب ہے جدہ۔ 98 ہے ایمبیسی کا عملہ ڈیش کو الوداع کہنے آیا ہوا تھا، لوگوں، حاجیوں، اشخاص، سب، اس کا درست جواب ہے حاجیوں۔